السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 11 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ تعالی کی نعمت کو۔ نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اچھی حالت کو کہتے ہیں، اور نعمہ کا معنی آرام اور آسائش بھی ہوتا ہے۔ علیکم، علی اوپر، کم جو تمہارے اوپر ہے، اذ جب، ہم ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے پگھلا دینے والے غم، اور یہاں جو معنی ہے ہمہ کے وہ ہیں ارادہ کے، یعنی ایسا ارادہ جو ابھی دل میں ہو۔ قوم ایک جماعت نے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اصل میں معاذ مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے جس میں عورتیں شامل نہیں ہوتی۔ این یبسطو، یہ کہ بڑھائیں، یبسطو بسطن اس کا مصدر ہے، معنی ہوتا ہے پھیلانا، بڑھانا، اور وسعت کے معنی میں بھی آتا ہے، توسیع کے معنی میں، اور کبھی بمقابلہ قبض کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے۔ الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس قوم کی طرف جو ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، تو ان کے ہاتھ، فا پس کفا، کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی ایسے آپ جانتے ہیں نا ہتھیلی سے چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے ایٹسٹرا۔ اور شرٹ کی جو جہاں پہ بٹن لگے ہوتے ہیں اس کے پارٹ کو بھی کف کہتے ہیں اردو میں، اور یہاں معنی ہے کف کا روک دینا، روکنے کے معنی میں، یعنی ہاتھ کے ہتھیلی سے ہم لوگ روک بھی دیتے ہیں نا، کسی بھی چیز سے روک دینا، دور کر دینا، ہٹا دینا ایٹسٹرا، تو یہاں معنی کیا ہے کہ روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، ان کی طاقت کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسے یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا، روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ، اور لقد، البتہ یقیناً، اخذ اللہ، اللہ نے لیا، الف خا ذا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا اور احاطہ میں لے لینا، اور یہ حصول کبھی کسی چیز کو پکڑ لینے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ یوسف میں بھی پڑھا تھا، معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا ہم کسی اور چیز کو پکڑ لیں، اور کبھی غلبہ اور قہر کی صورت میں بھی آتا ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں بھی ہے نا اس پر اونگ غالب آ سکتی ہے اور نہ وہ یعنی سوتے ہیں۔
یعنی نیند کا غلبہ نہیں ہوتا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا. میثاق آپ جانتے ہیں عہد کو کہتے ہیں. وثاقاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کسی پر اعتماد کرنا اور مطمئن ہونا. اور اسی طرح وثاق یہ بھی ہم نے شاید آپ کو پڑھایا تھا. اس کے معنی ہوتے ہیں زنجیر یا رسی. اور زنجیر اور رسی سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ کسی کو باندھا ہی جاتا ہے نا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ کوئی ایسا جکڑے گا. سورۃ الفجر میں ہے. بنی اسرائیل سے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا. وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے. با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی آپ جانتے ہیں کسی چیز کو ابھارنا بھی ہوتا ہے اور بھیجنا بھی ہوتا ہے. بعثنا ہم نے بھیجا، ہم نے مقرر کیا. منہم ان میں سے 12 نقیبہ سردار یعنی قوم کی طرف سے وفا یا عہد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، قوم کے حالات کی تفتیش کرنے والا ماہر قوم بھی کہتے ہیں. اور نون قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے اور لفظی معنی ہوتا ہے دیوار یا چمڑے میں سوراخ کرنا، نقب لگانا. یہ بھی آپ جانتے ہیں نا، یہ اردو کا ورڈ ہے نقب لگانا، سوراخ کرنا یا کس چیز کا سراغ لگانا بھی ہوتا ہے. وقال اللہ اور اللہ تعالی نے کہا انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. وبعثنا منہم 12 نقیبا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کیسے؟ لئن اگر اقمتم تم قائم رکھو کیا چیز؟ صلاۃ نماز. صلاح کے بھی بہت سارے معنی ہیں، دعا، نماز وغیرہ. وآتیتم الزکاۃ اور دیتے رہو تم زکوٰۃ. وآمنتم اور ایمان لاؤ برسلی میرے پیغمبروں پر. رسولوں کی جمع ہوتی ہے نا رسل. اور پھر اس کے بعد کیا؟ وَعَذَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی مدد کرو، پیغمبروں کی مدد کرو، دین کے کام میں ان کا ساتھ دو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور اللہ کو قرض دو. کیسا قرض؟ قرضاً حسنا، قرض حسنا یعنی اچھا قرض، پیارا قرض جو پسندیدہ ہو، اچھا ہو. لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور مٹا دوں گا، چھپا دوں گا، محو کر دوں گا، دور کر دوں گا. تکفیر اس کا مصدر ہے نا، کفر یکفر تکفیر، جس کے معنی ہوتے ہے کسی چیز کو اس طرح چھپانا کہ گویا وہ پہلے تھی ہی نہیں. بات سمجھ آئی کہ جیسے پہلے تھی ہی نہیں. عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ ضرور مٹا دوں گا. اللہ اکبر. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں. کدھر؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں، بہشتوں میں، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. فمن پس یا پھر جس نے کفرا کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانا اللہ اور اس کے انبیاء کی باتوں کو. بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، وہ
گمراہ ہوا، سوا السبیل سیدھے راستے سے، وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم صحیح ادا کرتے رہے نماز اور زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان کو ماننا اور ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، انہی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرتے رہے، ان کی یعنی تعزیر ان کے معنی میں ہے نا، اس تو احترام کی وجہ سے کسی کی امداد کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے، پھر ریوارڈ کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، ایسے کہ جیسے پہلے تھے ہی نہیں۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بہت بڑا انعام یہ بھی دوں گا کہ میں تمہیں باغات میں، جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے، سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دیت کے لیے یہود بنی نذیر کے پاس تشریف لے گئے، تو ان ظالموں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کہیں گے مان لیا جائے گا۔ رسول اللہ کو بٹھایا اور سازش یہ کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک آدمی چڑھایا اور کہا کہ بھاری پتھر لڑکا کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے تو یہ سازش کی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے ناپاک ارادہ کی اطلاع فرما دی، آپ اٹھ کے دوسرے سائڈ پہ چلے گئے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے جو رب کریم نے ہمارے اوپر کیا، اور محبوب کی سلامتی کا احسان قیامت تک آنے والے سب غلامان مصطفیٰ پر ہے۔ اس لیے یہ آیت صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے کہ اس نعمت عظمی کا عملی اعتراف مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اعرابی تھا، اس نے بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹے ہوئے دیکھا، تلوار اٹھائی اور آ گیا کہ اب کون بچائے گا؟ کہا کہ میرا اللہ۔ پھر جبریل امین نے ہاتھ سے تو کھینچ لی اور پھر محبوب کے ہاتھ میں آ گئی تلوار، فرمائی اب فرمائے کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ ڈر گیا کیونکہ اس سے تو بچانے والا کوئی نہیں تھا نا۔ پھر محبوب نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر دی تھی۔ اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم کو کہا گیا تھا کہ سرزمین شام کا وارث بھی بنایا گیا تھا، اور وہاں کنانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم الہی سے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اور ان کہا گیا کہ اپنے قبائل کو بھی لے جائیں تاکہ وہیں رہائش ہو۔ وہاں دشمن بھی تھا، اب حکم ہوا کہ جہاد بھی کیا جائے، تو ان کی قوم نے کیا کہا آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کی طرف لے گئے تھے۔ جب اریحہ کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں کو، ان سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو بڑے ہی عظیم الجثہ ہیں، یعنی بڑی بڑی جسامت والے، بڑے قوی توانا ہیں، بڑی ہوتے نا بہت، جیسے دیکھنے میں جن سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایسے ہیبت شوکت ان کی جب دیکھی، واپس آئے تو انہوں نے یہ حالات اپنی قوم کو بتا دیے، حالانکہ منع کیا گیا تھا۔ اور یہی ذمہ داری ہوتی ہے، رسول اللہ نے بھی ہمیں یہی تربیت سکھائی کہ کوئی اچھی بات ہو تو سب کے سامنے کہو، اور اگر کوئی غلط بات ہو یا اس قسم کی ہو تو سائیڈ پہ یا اصلاح کی جائے، یا اپنے حکمران کو بتائی جائے جو اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہو۔
تو انہوں نے یہ غلط کیا. تو بہر طور پر اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور ان کے ساتھ یعنی رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تورات کے احکام اس کو مانیں، پھر قوم جبارین سے جہاد بھی کریں. اس وجہ سے 12 سردار بنائے گئے. اللہ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز زکوٰۃ جیسے کہا گئے ویسے کرو، یعنی نماز آسان طریقے سے ادا کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، میری رسولوں پر ایمان بھی لو، ان کی تعظیم بھی کرو، اور قرض حسنہ بھی دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کروں گا. اس آیت میں رسولوں پر ایمان کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ کی حاجت ہے کہ انبیاء کرام کی تعظیم عام ترین فرائض میں سے ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم سنتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی مقرر کیا جو ان کے احوال پر آگاہ ہو اور ان کی اطاعت الہی کی ترغیب بھی دیتا رہے. تو پھر لیلۃ العقبہ میں جب مدینہ کے 70 مردوں اور 2 عورتوں نے محبوب کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تو محبوب نے بھی ان میں سے 12 آدمی منتخب فرمائے اور انہیں نقیب کا خطاب عطا فرمایا. اور اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے نا کہ اس طرح ڈیوٹیاں تقسیم کر دی جائیں تو اس میں جو کام بڑے کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور جن کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں ان کی بھی ذمہ داری جب ہوتی ہے وہ بھی آسان طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 انعامات، اللہ اکبر، 3 انعامات کا تذکرہ. سب سے پہلے کہ اللہ کا ساتھ شامل ہوگا، اللہ اکبر. تو وہ انسان کتنا خوش بخت ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہو، اور اس کی کامیابی کتنی یقینی ہے جس بندے کے ہر کام میں امداد الہی شریک ہو، ہے نا، بہت بڑی بات. اور پھر اس آیت میں دوسری بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ بشری تقاضوں اور طبعی کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کا اثر اس کے دل سے اور ان کا ذکر ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا یا مٹا دیا جاتا ہے. اور تیسری یہ کہ دائمی قرارگاہ جنت ہوگی جہاں بہاری بہار ہے، جہاں غذا نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یعنی جہاں خزاں نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، جہاں راحت ہے، جہاں شادمانی ہے، رنج اور غم کا گزر تک نہیں. کسی مخلص کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بڑی نعمت ہے، لمحہ لمحہ تذکرہ کرنا چاہیے، لمحہ لمحہ. اور مومن کیا ہوتے، جب بھی خوشی ہوتی ہے، غم ہوتے، ہم لوگ محفل سے جا کے بیٹھ جاتے، رسول اللہ کا تذکرہ کرتے، یہ شکر ہی ہے نا. اور ہمارے اعمال سے بھی نظر آئے، جیسے نماز اگر پڑھتے ہو یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے ایک جاننے والی اس نے صرف مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. اور زکوٰۃ اگر دو گے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، رزق میں برکات بھی ہوتی ہیں، اور آسان طریقے سے آپ بھی دیا کریں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دیا کریں. اور نماز بھی کیا میں توقع رکھوں کہ آپ آسان طریقے سے پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے. اور پھر انبیاء کی ڈیوٹی آج کن پہ ہے؟ علماء کرام پہ. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں. جیسے ہمارا عطاء القرآن ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اس کا ممبر بن جائے. کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھے، کوئی فارورڈ کر سکتا ہے تو کرے. یعنی ہر ایک کی ڈیوٹیاں جو ہے انہیں چاہیے کہ اپنی سنبھالیں. اور جو میری ایڈمنز ہیں اسپیشلی ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھو تم لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آسان طریقے سے اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں. خود بھی سنیں، آگے بھی فارورڈ کریں، لوگوں سے پوچھا بھی کریں کیا سنا، کیا سیکھا. اس طرح آپ کو بھی یہ تینوں بشارتیں حاصل ہوں گی.
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنے سے کچھ ملتا ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ آپ چاہتے ہو نا جنت، جب جنت چاہتے ہو تو محنت بھی تو کرنی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پھر جھوٹے خواب کے جنت میں ملے گی، یہ تو ذرا درست نہیں ہے نا۔ محنت تو میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں، جیسے ہر کوئی محنت کر رہا ہے نا، محنت کوئی تو ایسی محنت کر رہے ہیں جس سے تو واضح طور پہ ہے کہ وہ جنت کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ تو ہوئے لکی لوگ۔ اور بعض دنیا کو جنت بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے فائدے میں کون رہا؟ وہی نا جو پکی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے، اور چاہتا ہر کوئی ہے، اور محنت لکی لوگ کر رہے ہیں۔ آپ بھی لکی لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کون کون ہے مجھے بتائیے شامل ہوگا تعال قرآن میں؟ اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری کامیابیاں دے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس لحاظ سے بھی اللہ ان لوگوں کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔